الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، باتیں ہو رہی تھی منافقین کی جنہوں نے یہود مردود کو ہر طرح کی یقین دہانی کر دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے، آپ کے لیے جلاوطنی قبول کریں گے، جو تم پر آئے گویا کہ وہ ہم پر آ گیا، اکٹھے ہمارا جینا مرنا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بالکل یہ نہیں کریں گے یہ کام کبھی بھی، اور انہوں نے عین موقع پر کیا بھی نہیں. عین موقع پر انہوں نے یہود مردود کو ان کے حالت زار پر چھوڑ دی. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی مثال یہ بیان فرما دی، کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی حالت وہی ہو گئی جو ان لوگوں کے ان سے کچھ پہلے کی بات ہے. اور عموماً بنی نذیر اور واقعہ بدر کے درمیان کوئی لمبی مدت نہیں ہے، کوئی طویل فاصلہ نہیں ہے، مختصر میعاد ہے، مہینوں کی میعاد ہے. تو ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ عرصہ پہلے ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے کیے درے کی سزا حاصل کی، اس کی تباہی کا مزہ چکھ لیا. یہ ایک کمثل الشیطان. اور ان منافقین اور یہودیوں کے آپس میں یہ عہد و قرار، یہ وعدہ اور وعید، یہ قول اور معاہدے، یہ بھی شیطان کی طرف. شیطان بھی انسان کو جب برائیوں پر اکساتا ہے، جب برائیوں کی طرف اس کو ترغیب دیتا ہے تو ہاتھ سینے پہ مار کے کہتا ہے میں ظالم ہوں، میں جانوں اور نعوذ باللہ اللہ جانے، میں جواب دوں گا، میں ذمہ داری لوں گا، میرے گردن پر میری ذمہ داری قرآن فرمایا. یہ ایک. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بدر میں بھی ملائکہ کرام کی نزول سے پہلے شیطان نے مشرکین مکہ کو بھی یہی کہا کہ غم نہ کریں، آپ کی تعداد کافی ہے، کیا جنے چنے چند لوگ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہ میدان میں کیا مقابلہ کر پائیں گے، ڈریں نہیں، جمع بہت جلد لمحوں میں یہ پسپا ہو جائیں گے وغیرہ. لیکن جب ملائکہ کرام نازل ہونا شروع ہو گئے تو شیطان دیکھ رہا تھا. جب شیطان نے یہ منظر دیکھا تو میدان ایسے چھوڑ کے بھاگے. انہوں نے کہا بھائی جاؤ انی ارا ما لا ترون. اور پھر شیطان نے یہ کہا انی اخاف اللہ، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، میں خدا کا انکار نہیں کر سکتا، میں خدا کی کوئی بات نہیں توڑ سکتا. تو ان کی مثال، منافقین کی مثال یہ یہودیوں سے متعلق شیطان کی مثال ہے. اذ قال للانسان اکفر، شیطان نے انسان کو کہا کفر اختیار کرو. فلما کفر، لیکن جب انسان نے کفر اختیار کی شیطان کے کہنے پر، قال انی بریء منک،
شیطان نے کہا بابا میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو پروردگار ہے تمام جہانیوں کا، تمام عالم کا، تمام عالمیوں کا، ہستی میں رہنے والے ہر پیدا اور ناپید چیز کا رب اللہ ہے۔ میں تو اس سے ڈرتا ہوں، اس کی مخالفت سے ڈرتا ہوں، اس کے احکام نہیں توڑتا۔ فرماتے کہ شیطان جب یہ قسم بھی اٹھاتا ہے لیکن پہلے اکساتا ہے برائی، انجام کیا؟ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، پھر انجام یہ ہوگا کہ شیطان اور وہ انسان جو شیطان کی کہنے پر اللہ کی نافرمانیوں میں اتر جاتا ہے، شیطان کے کہنے پر اللہ رب العزت کی فرمودات کو اگنور کرتا ہے، اللہ کے احکامات توڑ دیتا ہے، دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انہما فی النار، دونوں جہنمی ہوں گے، دونوں کی جگہ اور دونوں کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہی ہوگا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی جزا ہے، یہی مزدوری ہے، یہی معاوضہ ہے، یہی قیمت ہے اس عمل کا جو ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے کیے کا ایک صلہ ملتا ہے، ایک معاوضہ ملتا ہے۔ ان کا معاوضہ یہ ہوگا کہ انہما فی النار، یہ دونوں، شیطان بھی اور شیطان کے اکسانے پر جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ بھی، دونوں فی النار، دونوں جہنم کے آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور ادھر منافقین کا بھی یہی حشر ہوا، منافقین کا بھی یہی انجام ہوا کہ جب بنو نذیر پر برا وقت آیا، انہوں نے انتظار تو کیا کہ بھئی لوگوں نے ہمارے ساتھ عہد و معاہدہ کیا تھا، مگر ان کا کچھ یعنی بخار سامنے نہیں آیا، تو وہ اپنے مصیبت خود اپنے سر پر لے کے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوئے اور مدینہ طیبہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن منافقین کا راز بھی کھل گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے فیصلہ کن حکم فرما دی کہ اب یہ عنقریب ان کا بھی فیصلہ ہوگا۔ تو اس میں پھر یہی ہوا کہ منافقین میں سے بعض نے کفر اختیار کی اور بعض نے دل و جان سے اسلام قبول کیا، اور نفاق کا سلسلہ پھر ختم ہوا۔ اب جو نفاق اس زمانے میں متداول تھا اس کا سلسلہ عملاً ختم ہوا، یا ایسا ہوا کہ بہت کمزور ہوا، اور نتیجتاً صفات جو منافقین کے تھے ان کی نشاندہی ہمیشہ ہوتی رہی، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ صفات ہر دور میں پائے جائیں گے، اور جن لوگوں میں پائے گئے یہ صفات تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس میں نفاق کی کچھ نہ کچھ نحوست ہے۔ اذا وعدہ خلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور اذا اؤتمن خانہ، اور جب امانت دی جائے امانت میں خیانت کرے، اور جب تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی ناراضگی اور بات چیت کی نوبت آ جائے جو عدم مصالحت کی بنیاد ہو، تو پھر گالی گلوچ تک پہنچ جاتا ہے، بہت شور مچاتا ہے، معمولی بات پر لڑائی پر اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری صفات جو ہیں منحوس صفات ہیں جو منافقین میں تھی۔ اگر کسی مسلمان میں ہیں تو کوشش کرے کہ ان سے اپنے آپ کو خلاص کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی منافقانہ صفت خدا نخواستہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت خامی اور کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اس کو میرے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بنائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔